شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ عید کی بھی آمد ہے اور آج کل تو گھروں میں بہت ساری مصروفیات اور بہت ساری تیاریاں جو عید کے حوالے سے بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن ان خوشیوں کے مواقع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے نیکیوں کے مواقع بھی رکھ دیے ہیں، اور وہ جو نیکیوں کے مواقع ہیں وہ راتوں کی صورتوں میں ہمیں دے دی ہے کہ اب ہم یا تو راتوں کو جا کے عید کی تیاری کر لیں یا راتوں کو جا کے اپنی قسمت کو بدل لیں. عید کی تیاری کرنا اور عید کے تہوار کو منانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ وہ تہوار ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ وہ خوشی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور جو خوشی رب دے اور جو گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزوں کے بعد عید کی صورت میں دیا، یہ خوبصورت تحفہ ہے جس میں بخشش کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، جس میں امت مسلمہ کے لیے رحمتوں کی برکتوں کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں، اجتماع بھی ہوتا ہے، مل بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے، بس اوقات بچھڑے ہوئے بھی ملتے ہیں. اور ایمان جب بڑھتا ہے رمضان کے مہینے میں تو بہت سے رشتے جو روٹ چکے ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے بس اوقات عید کے فنکشنز بھی کیے جاتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک تیاری جو آخرت کی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں موقع دے دیا ہے، خوبصورت موقع ہمیں دیا. رمضان کی راتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2 تاک راتیں گزر چکی، اب جو ہے وہ 25ویں 27ویں 29ویں یہ تاک رات اب باقی ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تاک راتوں کے اندر وہ ساری راتیں، ساری برکتیں اور ساری نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے، اور وہ ساری رحمتیں جو دنیا میں اتار رہا ہے اور جو برکت اس رات میں اتارے گا وہ ہمیں پارہ نمبر 26 اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 26 کا آج ہم آغاز کریں گے. پارہ نمبر 26 میں آج بہت سارے اہم پوائنٹس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اس میں خاص طور پر ہماری اخلاقیات کا ذکر کیا گیا اور ہمارے کردار کا ذکر کیا گیا، اور وہ روزمرہ کی باتیں جو انسان کرتا ہے، کیا وہ باتیں کرنا جو روزمرہ میں ہم فونز پہ کرتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس بات کے کرنے کا رنگ اور ڈھنگ کیا ہوتا ہے. آج ہم ایک تو اس پارہ کے اندر سورۃ حجرات ہے، اس میں انسانی جو رویے ہیں اور انسانی انداز فکر اس کے بارے میں جانیں گے. دوسرا، پارہ نمبر 26 کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شرک سے بچا جائے. غیر اللہ کی تخلیق کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح وہ شریک کون ہے، کہاں ہے جس کو تم میرے ساتھ میرے برابر کر لیتا ہے. اس کے اندر پھر استقامت کا تذکرہ کیا گیا کہ جو مستقل مزاج انسان ہوتا ہے نیک کام کرنے کا، اس کو اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن جب وہ ایمان پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو سب سے اچھا عمل ہے ایمان کے بعد استقامت کا، جس کو احسنۃ العمل کہا جاتا ہے. آج ہم ایمان کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو ہم اپنے اندر شامل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو اپنا کے ہم ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں اس پارہ کے اندر اگر ہم اگلے پوائنٹ کا تذکرہ کریں تو ماں کا حق اس میں بتایا گیا.
ماں کا حق کے بارے میں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حق کا ذکر کیا اس کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا اور خاص طور پہ ماں کے حق کا ذکر کیا کہ باپ سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے ماں کا درجہ. اصل میں والدین جو زوج کے زمرے میں آتے ہیں, والدین کی جو خدمت ہے, اور باپ چونکہ باپ کو کیا کہا جاتا ہے, جنت کا دروازہ ہے, اور ماں کے تو پاؤں تلے ہی جنت ہے نا. تو اس کا تذکرہ آج ہم کریں گے. پھر نافرمان اولاد کا تذکرہ کریں گے کہ والدین کیسے اپنی اولادوں کو نصیحت کرتی ہے اور وہ نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس پارہ کے اندر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں, جس کو ہم انجوائے, ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں نعمتوں سے, کیا ہم اس کی کوئی پے دیتے ہیں, اس کا کوئی بل ادا کرتے ہیں, یا رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہمارے لیے گفٹ ہے جو وہ ہمیں دن چڑھتے ہی سورج کی روشنی میں دیتا ہے اور شام ہوتے ہی چاند کی روشنی اور نہ جانے کون کون سے انعامات ہمارے لیے اس نے فضا میں رکھ دیے, بہاروں میں رکھ دیے, زمین میں رکھ دیے, ہواؤں میں رکھ دیے, اور وہ بغیر کسی ہم بل کے, بغیر کسی پے کے وہ ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر پھر ذکر کیا جائے گا ایمان لانے والے اعمال کا. اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے, اور اس میں دین کی نصرت کا ذکر کیا جائے گا کہ جو ان تنصر اللہ کا ینصرکم, یعنی اللہ کے دین مدد کرنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ رب العزت خود کرتا ہے. تو کیا ہم دین کی مدد کریں گے, اور دین کی مدد سے کیا مراد ہے؟ متقین کی جنت میں جو مہمان نوازی ہوگی, متقین کی جنت میں جو مہمان نوازی ہوگی وہ کن کن مشروبات سے ہوگی. آج ان مشروبات کا ذکر, ان پھلوں کا ذکر بھی اس پارہ کے اندر آئے گا. اس کے علاوہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جس کو فتح مبین یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کس کو کہتے ہیں, اور یہ فتح مبین کیوں کہلائی, آج اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور اس میں اخلاق اور اداب کا ذکر, جیسے ہم نے کہا کہ حجرات میں ہوگا, اور کرامن کاتبین, ان فرشتوں کا تذکرہ ہوگا جو ہمارے دائیں اور بائیں تھے, ہمارے اعمال اور اعمال میں سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الغفور الرحیم, آمین یا رب العالمین. پارے کا آغاز کرتے ہیں حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب, کمال حکمت والا ہے. کہ 20 پارس کے بعد جب سے ہم نے آگے 13 پہ قدم رکھا ہے, تو اس پارہ میں, ان پارہ میں اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے کہ کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے. پچھلے پارس میں بھی ہم نے یہی دیکھا, تنزیل کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ قرآن اور یہ کتاب اور یہ کلام یہ کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے. وہ اللہ جو زبردست ہے, جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا حکیم اور دانا ہے, اس کا ذکر کیا گیا. اور اگلے جو آیات ہے اس کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے. آسمان کو پیدا کرنے والا اور زمین کو پیدا کرنے والا اور جو کچھ اس میں موجود ہے, ان سب کا خالق اور مالک صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے اللہ. اس کے علاوہ آیت نمبر اگر 6 میں دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادات سے منکر ہوں گے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے منکر ہوں گے. اصل میں یہاں پر قیامت کے دن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں, حشر کے میدان میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ معبودان باطلہ جن کی ہم تعظیم کرتے تھے
اور تعظیم میں اس قدر بڑھ گئے کہ اس کو سجدہ ہی کر دیا، اور تعظیم میں اس قدر ہی بڑھ گئے کہ اس کے قدموں کو ہی چوم لیا، اور تعظیم میں اتنے ہی بڑھ گئے کہ اس کی قبر کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ کیا یہ تعظیم ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو دو احادیث ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایک شوہر کو حکم ہوتا کہ وہ، ایک بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو کیا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان سے برگزیدہ بھی کوئی انسان ہے دنیا میں؟ تو پھر ان کو کیوں نہیں حکم دے دیا گیا؟ صحابہ کرام کو حکم کیوں نہیں دے دیا گیا کہ نبی کو سجدہ کرتے، نبی کو سجدہ کرتے؟ کیونکہ اللہ کے بعد اگر ہم دیکھیں، اس رب کے بعد جو اس نے کائنات میں انسانوں کو بنا، تو افضل الانسان تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور بہت سے اس کی مخلوقات ہیں جن میں سے وہ حکم دیتا کہ اس کو سجدہ جائے، لیکن قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ ان کے دشمن جو ان کو سجدے کیا کرتے تھے، جو لوگ جو ان کی تعظیم کرتے تھے، جو ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، جو اپنے زیورات، اپنا سب کچھ اسی کے نام پہ نچھاور کر دیتے تھے، وہ بھی بیزار ہو جائیں گے، برات کا اعلان کریں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی تھی نہیں، صاف انکار کر دیں گے، اور بیزاری کا اور برات کا اعلان کر کے کہیں گے کہ یا رب ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرے، یہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور انکار کر دیں گے صاف۔ تو کیا اس بات کا جواز ان لوگوں کے پاس ہے جو آج سجدہ کرتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن باقی جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے جو ہے وہ ہمدرد ہوں گے، ہماری سفارشیں کریں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے؟ اگر وہ اس بات کا دعویٰ کر بھی دیں تب بھی وہ جھوٹا دعویٰ کریں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تعظیم کی بیٹے ایک حد ہوتی ہے، محبت کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا، کوئی نیک ہے، کوئی اللہ والا ہے، ولی اللہ ہے، آپ اس کی تعظیم ضرور کریں، آپ اس سے محبت بھی کریں، آپ اس کے اعمال سے محبت کریں، آپ اس کے اخلاق سے محبت کریں، لیکن محبت کا یہ انداز کہ اس کو ہم اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے آگے ہی جھک جائیں اور اس کے آگے سجدہ ہی کر دیں، یہ کیسی محبتیں ہیں؟ یہ تو انسان کا نفس، کیا اس کو وہ حقارت محسوس نہیں ہوتی ہے؟ ہم تو حقیر اور ذلیل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، جس ہستی کے سامنے ذلیل ہونا ہم پر فرض ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے کیوں اپنا سر جھکائیں؟ کیوں اپنا سر جھکائیں؟ ہم اس رب کے سامنے کیوں نہ جھکائیں جس نے سب کچھ دیا؟ تو اس کی تعظیم اصل میں نا، ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت میں غلو کر بیٹھتے ہیں۔ محبت میں غلو سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنی محبت کر لی کہ حد سے بڑھ گئے، اتنا پیار کر لیا کہ مجاور ہی بن گئے درباروں کے، اتنی محبت کر لی کہ نہانا دھونا ہی چھوڑ دیا ان پیروں کی خاطر، اتنی محبت کر لی کہ کوئی سانپ کا بن گیا پیر ولی، اور وہ اپنے ارد گرد سانپ بچھائے، بچھو بچھائے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں بھی وہ کہا جاتا ہے وہ ڈنگ نکال لیتے ہیں اور جانور ارد گرد بچھا کے اور کہتے ہیں دیکھا اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو اتنے خطرناک جانوروں کے اور درندوں کے باوجود وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے، یہ ہے اصل پیر۔ اصل میں پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی جس کی جاتی ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جس پیر کی اتباع کرنے کو حکم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ہم اتباع کریں، اس پیر کی پیروی کریں۔ اور اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی سجدے کا حکم ہوتا نا،
یعنی اللہ کو رسول سے اتنی محبت تھی تو پھر ہمیں نام پر بھی کہہ دیتا کہ جب میرے نبی کا نام آئے تو سجدے میں جھک جاؤ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ محبتیں تو چاہتا ہے لیکن محبتوں کے غلو کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم محبتوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، یا تو محبت ہمیں کرنا نہیں آتی، اور اگر کر بیٹھتے ہیں تو اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، دیوانے بن گئے، مجنو بن گئے، پاگل ہو گئے، اس محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس میں جو جائز کیا اور ناجائز کیا ہے۔ یہ محبتیں قلوب والی یہ جائز نہیں ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی تو محبت کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا، غلوف کر دیا۔ آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ کو سے محبت کرتے ہیں مگر ان کو بشر سے بھی اوپر کسی تقاضے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلوف اللہ کو پسند نہیں۔ اور وہ سارے معبودان باطلہ جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور جو عبادت ان کی کرتا تھا وہ کیا کہے گا کہ یہ میرا معبود ہے، ان سے پوچھو، یہ مجھے بتاتا تھا، یہ مجھے کہتا تھا، تو وہ تو صاف انکار کر دیں گے۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہو جائیں گے، لہم آداءن، اور یہاں تک اس کے دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ وہ دنیا میں اس نے اپنے گلے کے زیور بھی اتار کے کسی دربار میں کسی پیر کے نام کر دیے۔ اور عورتوں کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کوئی یہ بتا رہا تھا کہ کسی کی محبت میں آ کے اپنا زیور جو ہے وہ کسی کو دے دیا، کہ وہ جو پیر ہے وہ کیا کرے گا، محبت کو وہ پتہ نہیں کیا دم درود کرے گا، اور وہ جو زیور ہوگا جب اس نے اس کو اپنا سارا دے دیا تو پھر وہ دونوں محبتیں آپس میں مل جائیں گی۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے! کیا یہ ایمان ہے؟ اور ہوا کیا پھر اس کے ساتھ؟ کیا معاملہ ہوا کہ زیور بھی دے بیٹھی اور محبت بھی نہ ہاتھ آئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو وہ تو خود بیزار ہوگی قیامت کے دن، وہ ہمارا کیا کچھ کریں گے؟ وہ تو خود اپنے رب کے محتاج ہیں، تو ہم اس کو کیوں اپنے رب سے بڑھ کے اور رب کے ساتھ شریک کریں؟ تو یہاں پر صاف اس بات کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ جن کو تم رب بنا رہے ہو اللہ کے سوا ان کی عبادت نہ کرو، کسی کام نہیں آئیں گے تمہارے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے آیت نمبر 14 کے اندر تو اس میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو توحید پر جم جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ لوگ جب ان سے کہا جائے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو فلاں دربار پہ جا کے چڑھاوت چڑھا دو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرا رب اولاد دینے والا ہے، میں اسی سے مانگوں گی۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جم جانے والے، توحید پر قائم، اور پھر رب کی ہی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں، لو لگاتے ہیں تو اسی سے لگاتے ہیں۔ ایسے شخص کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، نہ ان کو کوئی خوف نہ کوئی غم۔ دنیا کے خوف بھی اللہ ان سے دور کر دے گا اور آخرت کے بھی۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اب جیسے آج کل یہ جو کووڈ-19 جو شروع ہے، کورونا کا جو آج کل وبا پھیلی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری بدعات کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں فلان جگہ سے پانی لے کے اس کو پیو تو تمہیں یہ ہوگا نہیں، کوئی کہتے ہیں فلان دربار میں جاؤ، اس پیر کے سجدہ کرو، اس سے دعا کرو، اس کی تسبیح پڑھو تو کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دھاگا باندھ کے آؤ فلان جگہ پہ تو تمہیں تو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے تم ان لوگوں کے درمیان میں جو کووڈ کے مریض ہیں ان کے درمیان میں پھرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ کیا شیطان نے انسان کی مت نہیں مار دی ہے؟ اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توحید پر قائم رہنے والا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو اللہ کو الہ مانتا ہے،
جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو میں ہر خوف سے نکال دوں گا، ہر غم سے نکال دوں گا۔ اور ایک جگہ پہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بھی آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب تو اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور غم نہ کرو۔ آج میرے وہ بچے جس بات پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ کیا کروں، توحید کی سمجھ نہیں ہمیں آتی ہے، اور وہ جو غم زدہ ہوتے ہیں کہ استقامت کیسے اختیار کروں، ان لوگوں کے لیے آج خوشخبری ہے کہ اگر وہ ڈٹ جائیں، اگر وہ استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ان پر فرشتے اتریں گے۔ فرشتے اتر کے کیا کریں گے؟ اس کے دل میں تسکین، سکنیت، سکون اتار دیں گے، جس کا تم وعدہ دیے جاتے اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے دیں گے۔ تو استقامت جو ہوتی ہے نا، یہ جب انسان ایمان کا پہاڑ بن جاتا ہے تو پھر وہ استقامت اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ ثم استقاموا، یہ الحمدللہ یہ جو دورہ قرآن کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتے نا کہ قرآن کو، شاید ہر کوئی تو نہیں میں کہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی جو جو سیکھ رہا ہے اس کے دل میں تھوڑی سی لچک تو آئی ہوگی کہ میں اگلے سال کا جو کورس ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلیم دین شروع ہوگا، جس میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سکھایا جائے گا، لفظ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ، اس کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، کیا دل میں تھوڑی سی یہاں تک کہ ایون کہ میں نماز بھی شروع کروں تو مجھے تب بھی جو ہے نا خوف آنے لگتا ہے، نماز شروع کروں تب بھی خوف آتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ نماز تو سکون دیتی ہے، ہاں؟ تو خوف اور غم سے نجات کیسے ہوگی؟ نیکیوں پر استقامت کی وجہ سے۔ جب ہم نیکیوں پر استقامت اختیار کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، خوف بھی نہیں رہے گا، غم بھی نہیں رہے گا۔ تو اگر آج ہم یہ ارادہ کریں کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، مجھے قرآن کو سرچ کرنا ہے، مجھے اللہ کے کلام کو دیکھنے کی میرا مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے آج بھی تم مستقام، اگر وہ استقامت اختیار کریں گے تو ان پہ فرشتے اتریں گے اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور وہ ابشروا بالجنہ، وہ اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دیں گے۔ ان کنتم توعدون، کہا جائے گا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے آج تم پر یہ تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وعدہ کیا کیا گیا تھا؟ اللہ کے اطاعت کرنے پہ جنت کا وعدہ، تو جنت دے دی جائے گی اس کو جب اپنے انجام میں پہنچے گا۔ اصل میں دنیا میں جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت ایمان اور اطاعت ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص بن جاتا ہے نا، سنسیئر ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو ایمان جو نصیب کرتا ہے، تو دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے، جس کے پاس اولاد کی کثرت ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے، یا جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، زیورات زیادہ ہے، کار اور کوٹھی زیادہ ہے، اس کے لیے جنت ہے؟ نہیں، جنت اس کے لیے ہے جو ایمان کو پالے، جو اپنے رب سے سنسیئر ہو جائے، جو مخلص ہو جائے، جنت اس کے لیے۔ تو پھر جنت کو پانے کے لیے آج ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت کو پائیں کیسے۔ جنت کو پانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، آیت نمبر جو ہے ہماری 15-16، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ یہاں پر کہا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے. وَوَصَّيْنَا، وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے والا کوئی وصیت ہی کر جاتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتے وقت وہ کیا کرتے؟ کوئی نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی اچھا پیغام، اچھا مشورہ دے دینا. تو نصیحت یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، وصیت نہیں. وصینا کا مطلب ہے نصیحت کرنا. وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم جو ماننا ضروری ہے، اور نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کرنا، بھلائی کی بات کرنا. اور یہ اب اپنے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس سے کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو ہلکا لیتا ہے یا اس کو واقعی میں اہم سمجھتا ہے اور اس بھلائی کی بات کو دل میں اتارتا ہے. تو یہاں پر کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کی نصیحت ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے. اس کی ماں نے اس کو کیسے جنا، اس کی کیفیت بتائی گئی کہ حمل کے دوران اس کو جو تکلیف ہوئی، پھر اس کے بطن میں وہ رہا، پھر اس کی ولادت کی تکلیف ہوئی. یہ ساری باتیں جو انسان کے اندر، ایک عورت کے اندر تھیں، اور وہ یہ ساری باتیں انسان سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھے سلوک کرے، اچھے طریقے سے پیش آئے. اور پھر 30 ماہ تک مدت حمل، وضع حمل اور رضاعت کے مراحل سے گزر کر اسے پالا پوسا اور ہر تکلیف کو خوشی اور خوشگواری سے قبول کیا. اور جب مومن آدمی ولادت، رضاعت اور نشوونما کے مراحل سے گزرتا وہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور ساتھ اپنے والدین کے ثناء کا احساس شدید تر ہونے لگتا ہے. اور اس وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب مجھے میرے ماں باپ کو ہدایت دے اور ان پر وہ احسانات جو تو نے کیے ہیں، اور مجھے شکر ادا کرنے کی، اور انہیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اور یا رب میری اولاد کو نیکی پر جاری رکھ. پختگی کی عمر کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی جسمانی قوت مضبوط ہوتی ہے 40 سال کی. 40 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں نقطہ عروج ہوتا ہے نا. پیغمبروں کو جو نبوت دی گئی تھی وہ کتنے عمر میں دی گئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ پیدائشی نبی تھے، وہ تو 33 سال کی عمر میں آسمان پہ بھی اٹھا لیے گئے تھے. باقی جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں، اللہ کے رسول کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو یہ انسان کی عقل کی پختگی کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے اپنے پروردگار، اپنے والدین کے احسانات کا احساس ہونے لگتا ہے. کیونکہ شروع میں بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی میں مستیاں کرتا رہتا. اب جوانی تھوڑی ڈھل گئی، 40 سال کا ہو گیا تو اب تھوڑا احساس ہوا ہے. اور اب وہ کیا دعا کرتا ہے کہ شکر کی توفیق مانگ رہا ہے. عملی شکر کی توفیق، زبانی شکر، قولی شکر، فعلی شکر، کہ اللہ زبان سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے میں شکر گزار بنا، اور مجھے اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں کوئی ایسا فعل نہ کروں جو میرے عمل کو برباد کر دے، میرے عمل کو حقارت کر دے، ضائع کر دے. تو والدین کے ساتھ یہاں پر حسن سلوک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ والدین نے کیسے، اور خاص طور پہ یہاں پہ ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو والدین وہ ہستی ہیں جو ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے نا. معرض وجود جو ہمارا ہوا وہ کیسے ہوا؟ اسباب والدین تھے نا. تو والدین چونکہ
اولاد کی تربیت پرورش مائیں کیوں سارا دن تھکتی ہیں؟ کس کے پیچھے؟ اولاد کی خاطر۔ باپ سارا دن گھر سے باہر کیوں رہتا ہے؟ کس کے لیے کمائی کرتا ہے؟ اسی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جو تھوڑا سا واقعہ اگر ہم کسی کا جو ہے وہ سنیں، اس میں ہم تھوڑا سا کہ والدین کی خدمت کرنا اس قدر ضروری ہے کہ وہ والد یا وہ ماں جو اپنے بچے کی خاطر اتنی قربانیاں دیتی ہے۔ ایک نوجوان جو ہے نا اپنا قصہ بتاتا ہے، کہتے وہ ایک نوخیز نوجوان تھا، کہنے لگا کہ میں پوری رفتار کے ساتھ اپنی گاڑی کو سڑک پہ دوڑا رہا تھا، اچانک اس کی کار سامنے سے آنے والے ٹرک کے نیچے آ گئی۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچے پیٹرول کی ٹینکی پھٹی اور اس کی کار کو آگ لگ گئی۔ کہنے لگے چند لمحات کی بات تھی کہ آگ نے اس کار کو پوری طرح لپیٹ میں لے لیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ جو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سڑک پر بڑا ہجوم ہو گیا، لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا۔ کچھ باہمت نوجوان آگے بڑھے اور نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نوجوان تو بری طرح جلس کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سب کی زبانوں پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب خوشی سے یہ نعرہ بلند کر رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زبردست ایکسیڈنٹ اور پھر بھی نوجوان بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نوجوان کے قریب آیا، اس کو پوچھنے لگا کہ تمہیں کون سا ایسا عمل کیا جس کے بارے میں تجھے یقین ہے کہ اس کی بدولت اللہ نے تجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی محفوظ رکھا ہے؟ نوجوان کہنے لگا میں سعودی عرب کے ایک مشہور شہر میں جدہ میں کام کرتا ہوں۔ آج جب مجھے تنخواہ ملی تو میں جدہ سے سیدھا اپنی والدہ کے پاس رابغ پہنچا۔ میری والدہ رابغ میں مقیم ہے۔ میں نے اپنی تنخواہ اپنی والدہ کی جھولی میں ڈال دی۔ میری والدہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا بیٹا کتنا فرما بردار ہے اور ماں سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور پھر میری والدہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیے اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی رہی، اور والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، میرے رب میرے بچے کو، میرے لگتے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بس میری والدہ کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی اور میں نے اپنی والدہ کو راضی کیا۔ آسمان والے نے مجھے بڑی مصیبت سے، یقینی موت سے نجات دے دی۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اجر! اور یہ بیٹا ایک ایسا عمل ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں نا جن کا اجر انسان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ روزے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا۔ تو قیامت کے دن جب ڈیروں ہمیں اجر ملے گا روزے کا، اس وقت ہم دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے جن کے اجر دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی دیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک عمل ہے والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو بد دعا نہ دیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کی بد دعا سے بچیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایک شخص انتہائی مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مالدار آدمی کی وفات کا وقت آ پہنچا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گیا، اس نے مالدار چچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام ضرورت حاصل کر لے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دی تاکہ اس پر کوئی شک نہ ہو سکے۔ صبح ہوتے ہی خود ہی ڈرامائی انداز میں شور مچانے لگا اور خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے دہائی دینے لگا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ موسیٰ کی خدمت میں پہنچ گیا اور چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات پرس کی تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے قتل نہیں کیا، اور ٹھوس دلیلیں بھی دی۔
اب جب ٹھوس دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ہم قتل کے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہیں، ہمارے اوپر قتل کا الزام سرسر انصاف اور ظلم ہے، تو مقدمہ کی سماعت کے موسیٰ کے لیے اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ سورت جو ہے بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ گائے کے ایک حصے کو ذبح کر کے اس کے اوپر لگاؤ تو یہ خود ہی میت بول اٹھے گی۔ یہ ایک عجیب و غریب بات تھی نا کہ جس کو قتل کیا گیا وہ خود ہی کہہ دے گا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب و غریب، چونکہ وہ بھی قوم تھی، دوسرا ان کے اندر جو ایک گائے کی محبت تھی یہ بھی ختم کرنی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اب جب لمبی کہانی کے بعد مختصر اگر بات کی جائے تو اس کے جب گائے کے ایک حصے کو جب اس کو ذبح کر کے جس کا قتل کیا گیا تھا اس کو لگایا گیا تو وہ خود ہی بول اٹھا کہ قاتل کون ہے۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہتا نا۔ اللہ، اب وہ خود ہی کیا ہوا؟ پھنس گیا، اپنی چال خود ہی پھنسا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ جس کے پاس گائے تھی، اس بچے وہ گائے نہیں مل رہی تھی بنی اسرائیل میں کہیں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ گائے ہونی چاہیے۔ اب وہ گائے کسی یتیم بچے کے پاس تھی، اس کے بعد جو ہے نا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، بڑے فرما بردار تھے وہ بچہ بھی اپنے والدین کا عزت اور احترام کرتا تھا۔ تو اس نے پھر کیا کہا، ماں نے کیا کہا کہ بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تجھے جو دے کے جا رہی ہوں صرف ایک گائے ہے، ایک گائے جو میں نے اپنے ورثے میں چھوڑی ہے بس، لیکن تجھے میں اخلاق، کردار، اطاعت یہ دے کے جا رہی ہوں۔ اب والدین کا جو فرما بردار اور خدمت گزار جس نے اپنی جوانی اپنے والدین کے قدموں میں گزار دی، اللہ نے اس نوجوان کی مدد کیسے کی۔ اب ایک ہی گائے ہے اور کوئی جمع پونجی نہیں ہے۔ اب جب بنی اسرائیلی گائے کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ گائے اسی بچے کے پاس تھی، اور اس کو جب کہا گیا کہ یہ گائے دے دو ہمیں اور ہم تمہیں اتنا 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 پیسہ دیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس بچے نے کہ میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تجھے تو میرے پاس یہ گائے ہے۔ تو پھر کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ماں اس کی زندہ تھی کیونکہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، تو ماں سے اس نے پوچھا کہ ماں اب کیا کیا جائے، تو ماں نے کہا کہ بیچ دو۔ اب جب وہ نوجوان گائے بیچتا ہے تو پھر بنی اسرائیلی کیا کہتے ہیں، اس گائے کی کھال کے برابر تجھے سونا دیں گے اور یہ گائے ہمیں دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے یہ دوبارہ جاتا ہے، اس نے یہ نہیں کیا کہ اچھا اتنا مجھے ملے گا، دوبارہ ماں کے پاس گیا، ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں اس کا کیا کیا جائے، مجھے ایسا ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو ماں نے کیا کہا، بیچ ڈالو۔ یہ کیوں اتنے نماز کر رہے اس بچے پہ؟ باپ تو نہیں تھا نا، فوت ہو چکا، یتیم تھا، ماں تو تھی۔ اس وجہ سے کہ نوجوان بار بار واپس ماں کے پاس جاتا اور ماں کے اطاعت کے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ گائے اتنی، یعنی اس کی کھال کو اتار کر اس کے جو سونا بھرا گیا اور وہ قیمت اس کو دی گئی۔ یہ اجر اور اتنا مال کس وجہ سے؟ والدین کے اطاعت، فرما برداری۔ تو میں تو اپنے بچوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جن کی مائیں حیات ہیں وہ خدمت کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا پھر شاید وہ بھی شاید ہی کوئی اس بات کو سمجھے اور وہ اپنے والدین کی اس وقت کی وہ پچھتائے کہ کاش میں خدمت کرتا۔ تو والدین کو ہمیشہ، اور یاد ہے اللہ تعالیٰ بس جو نصیحت کرے، رب کی نصیحت دیکھے نا کتنا ایک اہم یہ آیت ہے، کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اور رب کی نصیحت کرنا وہ بھی والدین کے بارے میں، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ تو پھر والدین کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ والدین کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ والدین کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں اپنی جو اخلاقی کمزوری ہیں جو ہم اپنے والدین کے آگے رکھ دیتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اس سے بچنا ہوگا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے والدین کے سامنے شاؤٹ کریں۔
اور یہ کہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کسی بات کا نہیں پتا، آپ کا اور میرا وقت گزر چکا. کیا میرا اور آپ کا وقت گزر چکا؟ کون سا وقت گزر چکا ہے؟ کیا ہم والدین کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ جب بھی ملے اپنے والدین سے خندہ پیشانی سے ملے، گفتگو میں خوبصورتی سے بات کریں، پیار سے مسکرا کے. یہ ہوتا ہے والدین کو راضی رکھنے کے گڑ. اور ہر کام اپنے والدین سے مشورے سے کرے، کبھی بھی نہ جلد بازی کرے کہ بس مجھے تو اچھا لگا، میں نے تو لینا ہے، مجھے تو پتا ہے. والدین کے مشورے سے کہ والدین جو مجھے مشورہ دیں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، بھلائی والا ہوگا، خیر والا ہوگا. اللہ اکبر. تو کیوں پھر ہم اپنے والدین کی خدمت نہ کریں؟ تب یہ اتنا ایک وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اسی پہ بات کرتے رہے تو یہ ختم نہ ہو. ایک مشہور تابعی شریح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زہد، اور ان کا جو زہد، ان کا تقوی جو سا تھا نا، ایوب بن شریح ان کا نام تھا. بس دور دور تک تھا ان کے زہد اور علم کا ان کا چرچا. اور ان کے دروس میں کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے طلبہ حاضر ہوا کرتے تھے، ان کا درس مثالی ہوا کرتا تھا، اور مسجد میں ان کے درس کا حلقہ تھا. اور سیرت میں گاہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے، اور ماں کے حکم کی تعمیل کرنا انہیں ہر حال میں محبوب تھا، اور وہ اپنی ماں کی بات کو کبھی ٹال مٹول کے انداز میں نہیں لیتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ برہمرخین لکھتے ہیں کہ ان کا جب درس و تدریس شروع ہوتا اور یہ طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے، اور کچھ مسائل جو فقہ کے ہوتے اس پہ زیر بحث بھی ان کا مجلس ہوتی، تو اس وقت ان کی والدہ مسجد میں آ جاتی اور کیا کہتی؟ قم فعلف دجاج، اٹھو اور میری مرغی کو دانا ڈال کے آؤ. کبھی ذرا سوچیں، مجھے میرے والدین اسٹڈی کے ٹائم یہ کہیں کہ بیٹا اٹھو ذرا برتن دھو دو، کچن صاف کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ میں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ میں کام کر رہی ہوں، میری اسائنمنٹ ہے، میں نے صبح جمع کروانی ہے، میرا پیپر ہے. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ویری سوری، میرے پاس ٹائم نہیں، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. اور یہ قاضی شریح اس وقت کا تابعی، زہد اور درس کا حلقہ ہے، سارے مجلس میں جمع ہے، اور ماں کی کیا کہتی ہے کہ مرغی کو دانا ڈالو. اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا اہم کام نہیں ہے جتنا اہم کام ایک درس کا تھا. تو کیا ایوب بن شریح ماں کو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ماں میں ابھی آیا؟ یا یہ کہہ سکتے تھے کہ ماں میں ابھی تو درس دے رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائے، میں ابھی آ جاتا ہوں؟ نہیں، فوراً اٹھے، مرغی کو دانا ڈالا، اور واپس طلبہ کے ہاتھ پہ کاپی پینسل دیا جو کہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور ادھورا درس مکمل فرماتے. کیا پتہ چلتا ہے ہمارے سلف کیا کرتے تھے. اور ہم اس وقت ڈھیروں باتیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں. پھر ایک عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، جو کہ ہمارے جو صحابی ہیں عمر بن خطاب، کلاب بن امیہ الکنانی، کہتے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عمر بن خطاب کا جو ہے نا عہد خلافت تھا. تو مدینہ میں کیونکہ اسلامی حکومت کی داغ بل پڑ چکی تھی اور لوگ ہر طرف سے اسلام قبول کر رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ جو کلاب بن امیہ الکنانی تھے یہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور ایک عرصے تک انہوں نے یہیں پہ تعلیمات حاصل کی. تو جب ان کو پتا چلا نا کہ سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے عمر بن خطاب سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں، اور انہوں نے جہاد پر نکلنے کی اجازت طلب کی. اور ان کو پھر سب نے ڈھیر ساری دعائیں دے کے رخصت کر دیا کہ آپ لشکر کے امیر ہے، یا آپ کوچ کر جائیں، اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں. اب یہ کلاب بن امیہ الکنانی کے بارے میں جب اس کی والدہ امیہ الکنانی کو پتا چلا کہ بیٹا جہاد کے لیے ایران کی طرف کوچ کرنے والی اسلامی فوج کے ساتھ روانہ ہونا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نہ جاؤ. ہم دونوں میاں بیوی نے تمہیں بڑے پیار سے پالا ہے تاکہ بڑھاپے میں تم ہمارے کام آؤ، ہماری خدمت کرو. آج تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری نظروں سے اوجھل ہو. تو کلاب بن امیہ الکنانی نے اپنے والد کے جواب پہ عرض کیا، میں اس کام کے لیے آپ دونوں کو چھوڑ کر جاؤں جو میرے حق میں بہتر ہے. کہ ماں اگر تو اس بات پہ راضی ہو جائے
اور تو مجھے خوشی خوشی اجازت دے دے کہ میں جہاد میں شامل ہو جاؤں، تو کیا یہ تیرے لیے بھی خوش بختی کی بات نہیں ہے؟ کہ تیرے لیے بھی خوش بختی کی بات ہے کہ ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ماں پہ جب ان کو اجازت دے دیتی ہے جہاد کی، لیکن بچے کی محبت ہے نا، بچے کی محبت میں رات کو جب بچہ یاد آتا تو آنسو بہانے لگ جاتے. اللہ اکبر. اور اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتے. اللہ. تو یہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کی جو ماں تھی امیہ الکنانی، بہت رویا کرتی تھی، بڑی کمزور ہو گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں. تو بیٹے کی جدائی جب برداشت نہ ہو سکی تو عمر بن خطاب نے جو اس وقت امیر تھے وہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور یہ حکم دیا کہ یہ جو کلاب بن امیہ الکنانی ہے ان کو جو ان کے والدین بہت یاد کرتے، بہت محبت کرتے ہیں اپنے بچے سے. تو کیا کہا، ان کو حکم دیا فوراً اپنا مقام سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچو. اللہ اکبر. فوراً پہنچو کہ تمہاری ماں اتنا یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. اور کہتے جب عمر بن خطاب نے ان کو خط بھیجا اور وہ واپس آئے، اس وقت ان کے والدین بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی ماند پڑ گئی، تو بڑھاپے کی وجہ سے کمر بھی جھک چکی تھی. تو عمر بن خطاب نے پوچھا ابو کلاب تم کیسے ہو؟ تو کہنے لگے امیر المومنین میں ویسا ہی ہوں جیسا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. عمر بن خطاب نے پوچھا آج کے دن تمہاری نظر میں سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ کہنے لگا میری سب سے زیادہ خوشی میری اولاد ہے، میرے بیٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ میرا بچہ میرے پاس آ جائے. کہتے عمر بن خطاب نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. کیا کہا کہ آج انشاءاللہ تیری یہ مراد پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نے امیہ الکنانی جس کی ماں کو کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو واپس بلا لی ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ ملتے ہیں حالانکہ بینائی کمزور پڑ گئی ہے لیکن اولاد کو دیکھتے اس کی خوشبو کو سونگھتے اس کو گلے لگایا اور بوسہ دینے لگے. یہ ہے بیٹا محبت والدین کی اولاد سے. آج ذرا سی اولاد کو کچھ ہو جائے تو کیسے ماں باپ صدقے واری جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بیٹا آج کا یہ والی آیت ابن سکی کہ والدین نے کیسے، اس لیے یہاں پہ اگلی آیت نمبر 17 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو، ڈانٹو بھی نہیں، جھڑکو بھی نہیں، یہ بھی نہ کہو کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. یہاں تک ہمیں کہہ دیا گیا. اللہ اکبر. اور ان کی برائیوں سے ان کی کمزوریوں سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بچہ ہو چکا ہوتا ہے نا بڑھاپے میں، وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بالکل حق نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی جو ہے عزت کے ان کے خلاف کوئی کام کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی بے عزتی کرے، کیونکہ جو والدین کو نہ خوش رکھتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. یہ بات ان کو اپنے پلے بٹھا لینی چاہیے کہ والدین کی خوشی میں ہی اولاد کی خوشی ہونی چاہیے. اور اگر کسی کام میں بالفرض میں دیر ہو جائے یا واقعی میں اہم کام ہے تو ہم پیار سے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا بابا تھوڑی دیر تک میں آئی، ابھی آئی. اور اگر ابھی آئیں گے تو تقوی ہے. ہاں فوراً آمنا و صدقنا، میں نے مان لیا. ابھی دیکھیں نا اس محدث کی بھی ہم نے بات سنی، کیا کہہ رہے تھے، فوراً اٹھے مرغی کو دانا ڈالا اور پھر آ کے درس دینے لگے. اور ہم کہتے ہم ہوتے تو ہم کہتے وہاں یہ کوئی وقت تھا ایسا کام کہنے کا. یہ ہے ان کے عمل جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. پھر اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 29 کے اندر سورۃ احقاف کی جس میں آتا ہے وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ہم جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے. جب اس مقام پر آپ پہنچے ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ
وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا, اس کو اشرف المخلوقات بنایا, اور جنوں کی حیثیت انسان کے بالتبع بن جانے کی ہو گئی نا. تو نبوت کا جو سلسلہ تھا جنوں کی طرف سے بند ہو کر انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا, کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں کون مخلوق آباد تھی؟ جن آباد تھے. البتہ کہ ساری مخلوق میں سے دو نوع ایسی ہیں جو شریعت الہی کی مکلف ہیں, انہوں نے شریعت الہی کو مانا ہے, ایک جن اور ایک انسان ہے. اور پھر جب جنوں کی طرف سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور منتقل کس کی طرف کیا گیا؟ انسانوں کی طرف. اب پیغمبر جو بھی آتا وہ انسانوں کے لیے بھی آتا پیغمبر بن کے, اور جنوں کے لیے بھی آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنوں کے بھی نبی ہیں. اور جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا, اور اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر, بلکہ مکی دور میں اگر دیکھا جائے تقریباً 6 دفعہ ایسا موقع آیا تھا, 6 دفعہ ایسے مواقع جس میں جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے چند صحابہ کے ہمراہ عکاظ کے بازار جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے. عکاظ ایک بازار کا نام ہے. ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے. وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے, یہ کیا ہو گیا, ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. ضرور کوئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے. اب یوں کرو کہ ساری زمین کے مشرق و مغرب میں پھر کر دیکھو کہ کیا نئی بات واقع ہوئی. ان میں سے کچھ شیطان حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اس وقت آپ نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے. آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر ہی کان لگا دیا, کہنے لگے کہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر بند کر دی گئی ہے. پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے, یا قومنا انا سمینا قرآنا عجبا, کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے بڑا ہی زبردست ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے پھر قرآن جب انہوں نے سنا تو یہ ایمان لے آئے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم والوں کو بھی بتایا, اور ان کی قوم میں سے بھی لوگوں نے جو ہے وہاں پر جنہوں نے ایمان قبول کیا. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اب آپ یکدم ہم سے غائب ہو گئے, تو ہم نے آپ کو پہاڑ کی وادی اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے. ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا لے گئے ہیں یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا ہے, اور آپ ہم نے بڑی پریشانی میں بسر کی. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے تو ہو گئے, اللہ کے رسول چلے گئے. جب صبح دیکھا تو ہم نے عرض کیا, یار رات کو تھے ڈھونڈتے رہے, تو آپ نے کہا گھیر لیا تھا, سکھا رہے تھے. اللہ اکبر. لانے پر اور وہ ہم کو اپنے ساتھ لے کر ان کی نشانیوں اور ان کی آنکھ کے نشانیوں میں بتائے. پھر جو سے توشہ اپنے فرمانوں کی ہر ہڈی اللہ کے نام پر کاٹا, پڑھتے ہی ہاتھ ہم کھاتے ہیں. کہ ہم نے دعا کی خوراک بارے میں کیا کیونکہ یہ جن ہے. جیسے اور بہت سارے موقعوں میں جن میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا درست کر دیا، پیروی کی اس کے حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں میں ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان، ان سے ٹھیک ٹھیک حالت اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے۔ سورت محمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن صرف قریش تھے، ایک ہی گروہ تھا، لیکن مدینہ جانے کے بعد جب مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی تو مسلمانوں کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنی دشمنی ترک نہیں کی، اور یہود سے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ایک دفاعی سمجھوتا کر لیا تھا، مگر یہود ایک عہد شکن قوم تھی، ان کی ساز باز قریش مکہ کے ساتھ ہی رہتی، اور قریش مکہ بھی اس دفاعی سمجھوتا کے باوجود انہیں اپنا ہی حلیف سمجھتے تھے، اور منافقین بھی مسلمانوں کے لیے آستین بنے ہوئے تھے، اور در پردہ ان کی ساری ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھی، اور یہ مسلمانوں کے راز ان کی تدبیریں جا کے یہودیوں کو اور دشمنوں کو بتا دیتے۔ کون ایسا کرتا ہے؟ منافق، جس کا اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ سورت محمد جو ہے نا وہ نازل ہوئی، جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا اور اس کو اللہ کے دین سے روکے گا، جن لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا جائے گا ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو عمل ضائع ہونے کی یہاں پہ کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ جو لوگوں کو دین سیکھنے نہیں دیتے ہیں، ضائع ہو جائے گا اس کو، کیونکہ وہ پابندیاں لگاتے، سختیاں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین جو ہے یہ اس کو اس سے بھی دور کر دے گا، ہم سے بھی دور کر دے گا، اور وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں سیدھے راستے کا اور اللہ کے راستے کا۔ اضل اعمالہم، یہ بھول چکے ہیں کہ یہ اپنے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ یہ اپنے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے وہ جو نیکیاں کرتے تھے بھی ضائع ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب کسی کو دین کے راستے سے روک دیا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اور اس کو یہ کہہ کے بڑی تم نیک بنتی پھرتی ہو اور اب دین کی خاطر تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی، تو پھر ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ رکاوٹیں کھڑی کرنے تو سمجھنا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آیات ہیں، اگر ہم کو دیکھیں محمد کی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری، جس میں یہ بھی بتایا ان کے افلا یتدبرون، 24 میں تھا ان پر کفر کر چکے ہیں، تائب ہو چکے ہیں، کیا ان کے دل کے اندر آتا ہے کہ مسنت اللہ کی وہ تکون، جس جنت کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کر رکھا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کی لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف شدہ شہد کی ہوں گی، جن کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور سے مغفرت ہوگی۔ ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں، اور ان پینے کو کھول تو پانی دیا جائے جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کر رکھتے۔ یہاں پر اہل جنت
مشروبات کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات کی صفات کو جو کیا نہ اس کا رنگت ہے نہ اس میں بو پڑتی ہے تو بارش پانی میں بھی بس اوقات تو غبار مل جاتی ہے اور دریاؤں کا پانی مٹی کے میلے سے گدلا ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں پانی ہوگا وہ نہایت صاف ستھرا نکھرا ہوا بے رنگ اور بے بو ہوگا. ذائقہ بھی میٹھا ہوگا بدلے گا نہیں. تو سب سے پہلے جنت میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے پانی کیسے مشروب ہوگا اتنا میٹھا مزے کا ہوگا باقی مشروب تو نان بھول ہی جائے گا. دوسرے نمبر پر دودھ ہے. دنیا میں جو دودھ کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں تو تھنوں کی علائش کی ملش بھی ہو جاتی ہے. پھر اگر دودھ کو دیر پڑا ہے تو پھٹ جاتا ہے. اس کا ذائقہ بھی تو بد مزہ ہو جاتا ہے. جنت میں دودھ بھی پانی کی طرح چشمہ نما ہوگا. دودھ ہوتا ہے وہ تو پھٹ جاتا ہے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لیکن جنت میں دودھ کی بھی چشمے ہوں گے اور اپنی اصلی دستور رہے گا. پھر جنت میں دودھ کے علاوہ جو تیسرے مشروب کا ذکر گیا وہ شراب ہے. دنیا کی شراب کا ذائقہ ہوتا ہے وہ ناگوار ہوتی ہے جو اس کی عقل کو بھی مختل کر دیتی ہے اور چکرانے لگتا ہے انسان کا سر. مگر جنت میں شراب کے چشمے ہوں گے اور وہ تمام عیوب سے پاک ہوگی. اور چوتھے نمبر پر ہے شہد. شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے. شہد کے چھتے میں موم اور کی بھی آمیزش ہوتی ہے لیکن جنت نہایت صاف ستھرا اور ایسے عیوب سے پاک ہوگا. تو جنت کے یہاں پر 4 مشروبات کا ان کی صفات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. یعنی دنیا میں بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو عطا کرے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 32 کے اندر تو اس میں بتایا گیا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول بلا شبہ کافروا وصدوا عن سبیل اللہ آیت نمبر 32 میں کہا گیا بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگ کے اعمال برباد کر دے گا. اور اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لو. جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا احسان جتلایا تو ایسا کرنے پہ ان کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے یعنی اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کے ہاتھ میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو جیسے پیچھے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیکھنے سکھانے اور دین کے کام میں جانے سے اللہ رسول کے جذبے سے اور اس کے مطابق طریقوں کے مطابق اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس کو روکتا ہے تو اس کے عمل کے بربادی کا ذریعہ ہے. پھر جب انسان کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے جس میں ریا آ جاتا ہے اور شہرت آ جاتی ہے اور قبائلی عصبیت آ جاتی ہے مال غنیمت کا حصول آ جاتا ہے تو نیک عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. تو پھر ان نیک اعمال کو برباد ہونے سے کیسے بچائیں؟ تو نمبر 1 شرک سے بچیں گے تو نیک اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں گے. پھر اپنے کیے ہوئے کام پر فخر نہیں کرنا چاہیے اس کو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے. پھر صدقہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی نیک اعمال جو برباد ہو جاتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں سورۃ الفتح کی طرف. بسم اللہ الرحمن ذنبک اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے. یہاں پر فتح کا جو ذکر کیا گیا فتح مبین کا ذکر کیا گیا اصل میں یہ جو سورۃ فتح کے اندر فتح کا ذکر کیا گیا اس میں چھوٹی سی اگر ہم کہانی کے طور پہ یہ دیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا اس بات کو سمجھنا اور اس کے اندر ایک بڑے خوبصورت سا
سکنیت کا لفظ آیا ہے. سکنیت سکنیت کیا ہوتی ہے؟ آیت نمبر 4 کے اندر آتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض. اور وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں. اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ اور ہر چیز کو جاننے والا، حکمت والا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے سورۃ الفتح کے اندر؟ سکنیت کا ذکر کیا جا رہا کہ سکون کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور یہ صلح کیسے ہوئی اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنگ احزاب کے بعد قریش کی مسلمانوں پر بالادستی کا تصور ختم ہو چکا تھا. یعنی اب جب جنگ احزاب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ قریش کے لوگ اب ہم پہ حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو بہت دفعہ ان سے جنگ جیت چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، تاہم ابھی تک چونکہ بیت اللہ کس کے قبضے میں تھا؟ قریش کے قبضے میں. تو مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان میں سے کسی نے بھی حج یا عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا، جس کے لیے ان کے دل ترستے رہتے تھے. ایک دن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کر لیا اور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ نے عمرے کی نیت کر لی. اب 1400 صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اب جب اہل مکہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں اور عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک دیا اور اس میں اپنی توہین سمجھا اور کیا کہنے لگے کہ یہ مہینہ بھی اگرچہ ذیقعدہ کا مہینے سے مراد کہ حرمت والا مہینہ تھا جس پہ لڑائی جھگڑا منع تھا، اس کے باوجود انہوں نے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آپ نے سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مکہ کے زیری علاقے حدیبیہ میں آپ نے وہاں پر قیام کیا اور آپ چونکہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے گئے تھے تو ان مسلمانوں نے جب وہاں پہ کیا ایک مکہ والے کیا کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی عمرہ کرنے دیں گے. اسی دوران کہتے کئی فریقین کو اللہ کے رسول نے بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے اور آپ نے سیدنا عثمان کو بھی فریق جو ہے وہ سفیر بنا کر بھیجا. لیکن جب سیدنا عثمان وہاں پر گئے تو وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی سیدنا عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں، ان کو تو ختم کر دیا گیا، مکہ والوں نے مار دیا. اب جب عثمان گیا تو سارے صحابہ کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس میں بیت سے زیادہ کوئی قابل احترام بندہ نہیں ملی تھی کسی کو. اور سیدنا عثمان کی غیر موجودگی میں ہمیں جو بیت کا جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے آپ نے ان کی غیر موجودگی میں کی کیونکہ یہ تو افواہ پھیلی تھی آپ تو زندہ ہیں، یہ تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور یہ بیعت آپ نے سیدنا عثمان کی غیر موجودگی میں لی تھی. بیعت میں کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ میں جو شرطیں رکھی گئی تھیں ان میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آئندہ سال 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا. پھر کیا کہنے لگے اگر مسلمان کے بغیر مدینہ پہنچے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے. یعنی مکہ میں سے اگر کوئی مدینہ جاتا ہے نا تو مسلمان کیا کریں گے؟ مکہ والوں اس کا واپس کر دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا. تو مسلمان تو بھڑک اٹھے کہ یہ کیسی شرط ہے کہ مسلمانوں کو مکہ اگر وہ آ جائے تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا؟ کیوں؟ اب یہ جو بیعت ہو رہی تھی یہ ایک سمجھ سے باہر تھی اور اللہ کا قسم خاموش ہے اور ان کی جو ہے نا وہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا قسم وہی کر رہے ہیں.
یہاں تک جب بیعت کی گئی تو یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کا جب آغاز کیا گیا، لکھا گیا، کاتب کون تھے؟ سیدنا علی، کہا لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کی طرف سے جو کاتب آیا تھا مشرکین مکہ، وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا رحمان کون ہے، اللہ کے رسول نے کہا لکھ دیجئے. مسلمان کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے. نبی سے فرمایا بسم اللہ لکھ دو. کہا کہ نامہ ہے جو محمد رسول اللہ نے لکھوایا ہے. تو سہیل نے کہا ہم نہیں مانتے، اگر سنیں ہم تو کبھی بات نہیں روکتے، نہ اگر احمد بن عبداللہ لکھوا دیتے، یعنی اللہ کو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو رسول اللہ نہیں لکھوایا اور ان کو مطلب نہیں آ رہی. تو لیڈر کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ جنگ و جدل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، صلح کی شرائط. ہم اگر مکہ کرنے کے لیے ہم تو جنگ کے لیے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں حکم دے دیا بانی کے تھا اور کی جائے پیدائش تھی. اب وہاں پہ رہتے تھے. آپ کیا اور حدیبیہ کے مقام پر چکے. آپ نے کیا کہا سلمہ سے جا کے تو لوگ اٹھ ہی رہے. تو پھر ہمیں سلمان نے آپ چاہتے ایسا ہی تو آپ ایسے کیجیے، باہر جائیے، کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے اٹھنا ہر کر دیجیے، جام کو بلا کر جام بنوائیے. جب آپ باہر بات کے بغیر اپنے منڈوایا. جب لوگوں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو سب اٹھے، انہوں نے اونٹوں کو نہر کیا اور اسے کسائے موڑنے لگے. تو رسول کا وہ جو خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہا ہوں، وہ خواب تو پورا ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو شرائط اور یہ جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت مسلمانوں کا صبر اور اللہ رب العزت جو سکنیت ان کے دلوں میں اتاری تھی، جو بات میں سکون رکھا تھا، جنہوں نے کمال صبر دکھایا اور بغیر چون و چرا اللہ کے رسول کے اطاعت. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام جیسے اللہ کے رسول کے کیا تھے؟ یہ فوج تھی اللہ کے رسول کی. یہ اللہ کے رسول کی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو جانے بھی نہ دے اور قربانی نہ کرنے دے، عمرہ نہ کرنے دے اور واپس لوٹا دے، اور ان کو اس بات کی حکمت کا بھی نہ پتا چلے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کرا دے دیا کہ یہ واضح فتح ہے. پوائنٹ نمبر 26 کی آتے وہ سورۃ حجرات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حجرات میں چونکہ ہم نے اخلاقی رویوں کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم جانیں گے. سورۃ حجرات کے اندر جو بڑی بڑی اگر ہم دیکھیں کچھ جو ہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا،
اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ نبی کی آواز سے یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دین کے معاملے میں اپنے طور پر فیصلے کرنے اور اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دینے سے منع کر دی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، ان سے آگے نہ گزرے. یعنی جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی سمجھ کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کو پیچھے رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے. آیت نمبر 2 میں کہا گیا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے باز کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم شعور نہیں رکھتے. اس آیت کے میں مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ کی مجلس میں ہو تو اتنی اونچی آواز میں نہ بولیں کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے، اور آپ سب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ نہایت ہی مؤدبانہ طور پر دھیمی آواز اس طرح پکارے جس طرح نہایت معظم اور محترم اور صاحب حیثیت انسان کو پکارا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کی شان ادنا سی گستاخی بھی اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے. ایسا کرنے والے کے سارے نیک اعمال غیر شعوری طور پر ضائع ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. سلمان بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سیدنا ثابت بن قیس کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا. اس پر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی بابت آپ کو بتاؤں. چنانچہ وہ ثابت کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا برا حال ہے، میں تو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند کرتا تھا، تو میرے اعمال تو برباد ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا. یہ شخص اللہ کے رسول کے پاس سارا واقعہ آپ کو سنا دیا. آپ نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ، وہ جہنمی نہیں وہ تو جنتی ہے. یعنی ان کی آواز تو قدرتی طور پہ ثابت بن قیس کی بلند تھی. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ کے رسول سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو وہ پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے میری تو آواز بلند ہو جاتی اللہ کے رسول سے تو میرے تو عمل ضائع ہو گئے. تو کہا گیا کہ ایسا نہیں، یعنی کہ قدرتی طور پہ آواز کی بلندی ہے یہ الگ بات ہے، وگرنہ اللہ کے رسول کی آواز سے بلند اپنی آواز کرنی چاہیے. اور جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے اس وقت اپنی درود کے بعد چونکہ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں، اور جہاں پر اذان ہو رہی ہے وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے تاکہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ جب دو جماعتیں آپس میں اٹھ کھڑی ہوں مسلمانوں میں سے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے، اور صلح میں خیر ہوتی ہے. ہمیں بھی کیا چاہیے کہ جب دو جماعتیں آپس میں، دو گھرانے آپس میں لڑائی جھگڑا کر بیٹھے تو صلح کروائے، کیونکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ عَدْلِ بِالْقِسْطِ، عدل کے ساتھ کروائے، انصاف کے ساتھ کروائے، کیونکہ عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی ہی ہیں، بس مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے صلح کروانے کا اجر. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہن بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، بھائی بہن سے ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا کروانا چاہیے؟ فوراً معاملے کو رفع دفع کر کے صلح کروائے، کیونکہ جو صلح کرواتا ہے وہ کیا ایک تو مومن ہے اور دوسرا اس پر رحم کیا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں صلح کروانی چاہیے. اللہ کے قسم کہا کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کہنا آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم نہ کرو، کسی کا عیب تلاش نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ.
پھر اگلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کسی کے نام نہ برے ناموں سے نہ پکارے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو بڑا فرینکلی اور فریلی اس کے برے نام سے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں, یا ایسے نام سے اس کو اچھا نہیں لگتا, تو اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے اور کسی کے ناموں سے ان کو نہ پکارا جائے اور اس کو اچھا نہ لگے. ان چیزوں سے منع کیا گیا, برے ناموں سے. اور یہ جو برا نام ہم لیتے ہیں یہ تو ہم غیر مسلموں کے بھی کرتے ہیں نا, تو بچنا چاہیے, کیونکہ ایک مومن کا شعار ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے ان چیزوں سے, اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں. اور دوسرا اس لیے دوسرے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تب مذاق اڑاتا ہے. ہم پپتیاں کسکستے ہیں, ہم آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. عورت کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ عورت کا مذاق نہ اڑائے, کیونکہ عورتوں کی عادت ہے نا کہ وہ مذاق زیادہ اڑاتی ہیں, اس سے منع کیا گیا. پھر غیبت سے منع کیا گیا, بدگمانی سے منع کیا گیا. صورت میں دیکھا جائے تو بدگمان کون ہوتا ہے؟ جو منفی سوچ رکھتا ہے. ایک غلط خیال یا وسوسہ جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ منفی راہ پر چل نکلتا ہے, جس سے دوسرے انسان کے کمزور پہلو اور اس کے عیب کو تلاش کرنے لگتا ہے, اور آسانی سے عیب جب مل جاتے ہیں تو بدگمان ہو جاتا ہے. تو بدگمانی بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تجسس نہیں کرنا چاہیے, اس میں یہ بھی کہا گیا. تجسس سے مراد سے کسی کی خامی کو تلاش کرنا, عیب کی ٹو لگانا. تو یہ تجسس جو ہوتا ہے بدگمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. غیبت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, غیبت جو ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے, اور یہ تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا. پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ تقوی اختیار کیا جائے, متقی بنا جائے, اور آپس میں قوم اور برادریاں مل جل کے رہیں, اور ایمان کی اور مومن کی صفت کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے بارے میں بھی سیکھنے والا بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ اب ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. پارہ نمبر 26 کی سورۃ کاف کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ, اور موت کی بے ہوشی آ چکی, حق کے ساتھ آئے گی, یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ رب العزت یہاں پہ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کون ہے جو موت سے بھاگتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت تو تمہیں پہاڑوں سے بھی نکال لے گی, سمندروں سے بھی, دریاؤں سے بھی, خشکیوں سے بھی, اور آسمانوں سے بھی, زمینوں سے بھی. پھر تو کہاں بھاگتا پھرے گا؟ اس لیے نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی موت کا اگر تذکرہ پڑھے تو سیدنا عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جب جان کرنے کی کیفیت تھی تو آپ اوپر اتنی موت کی گشی تھی کہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں پیالہ تھا پانی کا, آپ اپنے ہاتھوں کو بھگوتے اور اپنے چہرے پر اس کو گیلا کرتے, اتنی تکلیف تھی. اور آپ کہتے لا الہ الا اللہ, موت کی بڑی سختی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا, تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا, تو تیری نگاہ تیز ہے. کیا کہا جائے گا جنوں اور انسانوں سے کہ یوم آخرت کی کیوں غافل ہو گئے تھے, دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو گئے, تو آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے, اب تم ہر چیز کو اپنے سامنے پا رہے ہو. اور تم اس میں دعا کر اس کی تلخیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان بالخیر خاتمہ کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد